بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جس چیز کو پڑھا تھا وہ تھا اذان کے لفظی اور اذان کے اصطلاحی، اذان کا مفہوم اور اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور اذان کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر، اور اس کا ہم نے اذان کا ترجمہ، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ان کو پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سب کو اپنے ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اپنی ہوم ورک بھی اس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ تو آج اسی طرح ہم اذان کی اہمیت اور اذان کی فضیلت، دو چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ اذان کی اہمیت، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اذان دینے کی اہمیت کیا ہے، اور اذان کی فضیلت کیا ہے، کہ اذان کی وجہ سے کیا کیا کام جتنے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کا کتنا مقام ہے، اور اذان کے آداب، اذان دینے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پیچھے آپ کو کچھ سرسری پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائے تھے، لیکن یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اذان کے آداب کیا ہیں، اذان دینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو آج ہم یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اذان کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے، اور اذان کے آداب کیا ہیں۔ تو آپ بغیر کسی تاخیر کے اپنی بک کا پیج نمبر 17 نکالیں۔ اس میں دیکھیے کہ ہیڈنگ بنی ہوگی کہ اہمیت و فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ادھر یاد رکھیے کہ اذان کس کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے؟ اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ادھر میں تھوڑا رک کر ایک بات کروں کہ اس سب سے امپورٹنٹ کلمہ طیبہ کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے بعد جو سب سے اہمیت کی حامل ہے جو ارکان اسلام میں، وہ جو رکن ہے وہ ہے نماز۔ یہ اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہم پر جو فرض کیے گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا درس دیا۔ لیکن یہ اتنی اہم یہ نماز یہ اتنا اہم رکن ہے ارکان اسلام میں سے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج میں بلایا، اپنے پاس معراج کی رات اپنے پاس بلایا، اور وہاں پر جو تحفے دیے گئے اور وہاں پر جو ہمارے لیے جو فرض کی گئی نماز، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ہمیں بھیجا ہے۔ تو اس نماز کے لیے اس اتنی امپورٹنٹ چیز کے اعلان کے لیے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر انسان بعض اوقات نماز سے غافل ہوتا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر، کوئی سکولز میں ہوتے ہیں اور کوئی اپنے دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں دن کے ٹائم، یا صبح کے ٹائم سب سوئے ہوتے ہیں، یا اسی طرح عصر کے ٹائم کوئی بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی راستے میں کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مغرب ٹائم بھی بندہ گھروں میں ہوتا ہے، عشاء ٹائم بھی کھانا کھا کر انسان تھکا ہوتا ہے۔ تو اس تمام کسی نہ کسی وجہ پر، لاپرواہی کی وجہ سے وہ اس چیز سے غافل ہوا ہوتا ہے انسان، لاپرواہ، کیونکہ اس کو اوقات نماز سے بالکل غافل ہوتا ہے کہ کس ٹائم کیا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوتا ہے، اس کو وقت کا معلوم نہیں ہوتا، اپنی گھڑی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو اذان کی آواز اسے اس غفلت سے جگاتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان اپنی نرم و گداز بستر پر اذان کی آواز موزوں دیتا ہے،
اللہ اکبر اسے کانوں میں پڑتی ہے، وہ فوراً اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے ٹائم کہیں دفتروں میں کام کر رہے ہیں یا جابس میں کہیں کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنے کام میں مصروف ہے، اس کو وقت کا معلوم نہیں ہے، فوراً اللہ اکبر مؤذن صدا لگاتا ہے، اس کا یاد آتا ہاں اللہ مجھے بلا رہا ہے، اس طرح ہر وقت دنیا کے کاموں میں نہیں، ابھی اللہ مجھے بلا رہا ہے، اس کا اللہ کو چھوڑے۔ اسی طرح عصر کے ٹائم بھی، مغرب کے ٹائم بھی، عشاء کے ٹائم بھی، تو انسان مختلف وجوہات کی بنا پر انسان اوقات نماز سے غافل ہوا ہوتا ہے، تو اذان کی آواز اسے اس غفلت سے بیدار کر کے جگا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، اذان کی آواز سن کر مسلمان مرد مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس طرح اذان نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا روٹین ہے کہ جب تک ہم اذان نہ سنیں تو ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے وقت معلوم ہوتا ہے، اذان سے پہلے وہ مسجدوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور بعد مؤذن کی طرف دیکھ لیں، وہ وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی وقت داخل ہو کر میں نماز کے لوگوں کو بلاؤں، تو اس کا بہت بڑا ثواب ابھی ہم پڑھیں گے اس کا کہ مؤذن میں کتنا رتبہ ہے۔ اور جو لوگ اسی طرح نماز اذان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی بھی بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج شریف کے لیے گیا، اس رات مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو وہاں پر میں نے کچھ ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور میں پورے ڈھانپا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں کی طرف معلق رہتا ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا بہت یعنی اذان کی آواز سن کر بھی اور جانا، اور اذان سے پہلے بھی آپ پہنچ جانا مسجد کی بڑی فضیلت ہے، جا کے اذان دینا اس کی تو اور بہت فضیلت بھی ہم بتاؤں گا آپ کو کہ مؤذن کا مقام کیا ہے۔ کہ مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دنیا میں تو اس کو عزت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کا دن جو مؤذن ہے اس کی جو گردن ہے وہ سب سے دوسرے لوگوں سب سے اونچی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا گردن اونچی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا دوسرے لوگوں سے نمایاں ہوگا، اوپر ہوگا، تاکہ تمام لوگ اس دن دیکھ لیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جو اذان دیتا تھا اس کا مقام اور تو اللہ نے اس کو آج کیا عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے اس چیز کو۔ تو میں پڑھ رہے تھے کہ اذان کی آواز سن کر مسلمان جو مرد ہیں وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس طرح اذان نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہی ہمیں معلوم ہو جاتا اذان سنتے ہیں تو یہ اذان کی سن کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کا جو عین فرض ہے، عین فرض جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد جو ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار بے انتہا لامحدود ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اپنے بار کو چھوڑے اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں آپ، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، بولنے کے لیے منہ دیا، اس کے اندر دانت ہے، اس کے زبان ہے۔ اگر ایک چیز ہی نہ ہو ہماری، ان سے ایک چیز ہی نہ ہو تو انسان کہے گا میں دنیا ختم ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ دیا، اللہ نے ایسا نہیں جتایا، بلکہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہوں، وہ ہے کہ لیعبدون، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ تو اس کی عبادت کس طرح کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور عبادت کی سب سے افضل ترین جو کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ تو اس نماز کو بلانے کے لیے ہم اکثر بھول جاتے ہیں غفلت کی وجہ سے، تو اس نماز کو یاد کرانے کے لیے، اس نماز کی طرف بلانے کے لیے
جس چیز کے ذریعے بلایا جاتا ہے وہ اذان کہلاتی ہے. اسی لیے اسلام میں اس نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرنے والی چیز کو نماز اذان کہا جاتا ہے. دیکھیے کہ بک کو مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان سنتا ہے جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. کہ دن میں ہم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں جس سے ہمارا جو دل ہے اور جس سے یہ ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ہم اللہ اکبر سنتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہم شہادتین جو ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اس کے علاوہ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تمام جو کلمات ہم سنتے ہیں دن میں 5 مرتبہ یہ سنتے ہیں، اس سے ہمارا جو ایمان ہے اور مضبوط ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کے اوپر اور یقین رکھتے ہیں. آگے دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا خدا ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اتنی چیزیں دی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں. اس کی بندگی کا ہمیں دل میں احساس پیدا ہوتا ہے. پھر اسی احساس کی بنیاد پر کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، جب ہمارے احساس پیدا ہو کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو پھر اسی احساس کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ تمام کاموں کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چیزیں ہمیں دی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی بندگی کریں، کیوں نہ ہم اس کا شکر بجا لائیں. تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب اس کی کچھ فضیلت دیکھیے، اس کی امپورٹنس تھی، اس کی اہمیت تھی. اب اس کی فضیلت دیکھیے. اذان کی آواز سن کر جو شیطان ہے وہ بھاگ جاتا ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. ہر وقت انسان کو شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. طرح طرح کے وسوسات، خیالات اور برے کاموں میں دل لگائے رکھنا، یہ شیطان کا کام ہے. تو اذان کی آواز جو ہی شیطان سنتا ہے دور بھاگ جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے. جہاں اذان کی آواز ہو رہی ہو تو وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور ایسی جگہ جا کے چھپ جاتا ہے، رک جاتا ہے جہاں کی اذان کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے. مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہرانا، یعنی مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، حی علی الصلاۃ پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اذان کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا بہت ثواب ہے. مسنون دعا یہ ہے نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ واسمہ المقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور یہ مسنون دعا پڑھنا، اس کا بھی بہت ثواب ہے. اللہ اس کے اوپر بھی آپ کو نیکیاں لکھتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہر کوئی اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. سمجھا گی بات؟ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کے کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ملے گا مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور پہلی صف میں امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنی فضیلت ہے، تو ہر شخص کے مسلمان یہ چاہے گا کہ وہ اذان دے اور پہلی صف میں نماز پڑھے. پہلی صف کے بارے میں، نماز جو پہلی صف پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے تو لوگ جو ہیں پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرآن اندازی کریں گے کہ اتنی وہ جلدی نماز پڑھنے کے لیے اتنا ثواب ہے اس کا. تو اذان کے بارے میں مزید کیا فرمایا؟ مؤذن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے مسلمان معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے.
مؤذن جو ہے اذان دینے والا، یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہمارے مسلمان معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ مؤذن کی آواز سن کر جتنے زیادہ افراد نماز کے لیے آتے ہیں، مؤذن کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ جتنے لوگ اذان سن کر، اس مؤذن کی اذان سن کر نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، اس مؤذن کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آگے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخرت میں مؤذن کا مقام بلند ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جو مؤذن ہے قیامت والے دن اس کا جو مقام ہے سب سے نمایاں ہوگا، اوپر بلند مقام ہوگا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اپنے اس وقت کو، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا، یہ وہ کام کرتا تھا۔ تو اس کا آج دنیا میں بھی اس کا عزت و عطا فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آج اس کو میں بلند مقام عطا فرماتا ہوں، تو یہ اس کی فضیلت کہلاتی ہے۔ تو لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت اس کو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب اگلا ہے کہ آداب اذان۔ اذان دینے کے کچھ آداب ہیں کہ اذان کس طرح دی جائے، کہاں پر کھڑے ہو کر دی جائے، تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ اذان پاک صاف ہو کر دینی چاہیے، یعنی اگر آپ نے غسل نہیں کیا، غسل فرض تھا تو پہلے غسل کریں، اگر آپ وضو نہیں تھا تو پہلے آپ وضو کریں، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو پاک صاف ہو کر وضو کر کے آپ تمام جو جسمانی، جو ظاہری باطنی جتنی جو گندگی ہے، نجاست لگی ہے، اس کو دھو کر وضو کر کے آپ اذان دینی چاہیے۔ اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی قبلہ رخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ قبلہ ہے، جہاں جس کی بنا پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، جس طرف ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں چہرہ کر کے، اسی طرف اپنا چہرہ کر کے اذان دینی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر دینی چاہیے۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ اذان اتنی تیز نہیں کرنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کمر پڑھے، اس طرح نہیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے اور لوگوں کو جو اس کے درمیان میں جواب دینا بھی جو ہے اس کو بھی ان کے لیے آسانی ہو، سننے والوں کو آرام سمجھ آ جائے۔ اذان نماز کے وقت شروع ہونے پر ہی دینی چاہیے، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اب اذان فجر کی ٹائم اگر شروع ہوتا ہے 4 بجے آج کل شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو 2 بجے اذان دینا شروع کر دیں، یا زور کا ٹائم ہمارا اگر 12:15 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ 11 بجے دینا شروع کر دیں، تو وقت سے پہلے جو اذان ہوگی وہ نہیں دی جائے۔ جو ہی اذان کا آج کل تو آسانی ہو گئی ہے، کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں، ٹائم ٹیبل ہر مسجدوں میں لگا دیے گئے ہیں کہ کس ٹائم وقت داخل ہوگا، تو نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو اس کے لیے اسی وقت میں آپ نے اذان دینی ہوگی، جو وقت شروع ہو تو نماز کے لیے اذان دیں تاکہ لوگ نماز کے لیے پہنچ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اذان سن کر اذان کے کلمات کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازمی ہوگی، یعنی میں ایسا شخص جو اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، مؤذن صاحب دہراتا ہے تمام کلمات، حی علی الصلاۃ کے اوپر واسو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس طرح تمام وہ جواب دیتا ہے مؤذن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو میری شفاعت ہوگی اس کے لیے لازمی ہوگی، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو بخش۔ تو یہ اس کی امپورٹنس اذان کی اور اذان کی فضیلت اور اذان کے آداب جو تھے، اس کو آج ہم نے پڑھا، اس کو آج آپ نے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس اذان کو آپ یاد کریں، اس کے آداب، اس کی فضیلت دیکھ لی کتنی زیادہ ہے، تو اس سے انسان کو، ایسے کام کرنے سے انسان کو، یہ جب تم ایسے اپنے دن اتنے اسلام کی چیزوں کو انسان سیکھتا ہے تو لا محالہ آپ کا جو ذہن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں مزید اس کا حافظہ عطا فرماتا ہے، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے، اس میں اللہ اپنا ایمان کا نور بھر دیتا ہے،
تو ان سب چیزوں کا اپنے یاد بھی کرنا ہے. تو اس کا جو ہوم ورک بنتا ہے ایک اذان کی اہمیت اور فضیلت ایک بنتا ہے، ایک عذاب کے جو اذان کے آداب ہیں جو میں خود سے آپ کو لکھ کر یہ میں گوگل کلاس روم پر سینڈ کر دوں گا نشان لگا کر، اس کو آپ نے وہاں سے لکھ لینا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.